اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ برکات اسم اعظم کا پروگرام نمبر 123 شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات و خواتین اگر کال کرنا چاہیں بگننگ سے آپ کال کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ وظائف آپ کو بتاتے ہیں، کچھ وہ ایشوز ڈسکس کرتے ہیں جو پاسٹ میں دعاؤں کے ذریعے شفا یابیاں ہوئی ہوں۔ کل آپ نے سنا ماشاءاللہ لوگوں نے بتایا کہ اللہ نے اپنے پاک ناموں کے صدقے میں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے شفا دی بہت سارے لوگوں کو، اور بہت سارے لوگ کرونا وائرس سے نجات پا گئے ماشاءاللہ، نیگیٹو ہو گیا۔ آج میں بتا رہا ہوں ہمارے ایک آغا ہیں حاجی آغا رحیمیان ایرانی، افغانی ایرانی مکس ہیں، یہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ان کو بھی کرونا وائرس ہو گیا تھا، 2 مرتبہ ان کا پازیٹیو آیا۔ شکر خدا ہے انہوں نے آج کال کی اور بتایا کہ 2 مرتبہ پازیٹیو آنے کے باوجود بوڑھے آدمی، شکر خدا ہے کہ ان کا نیگیٹو ہو گیا ہے اور کرونا وائرس دفعہ دور ہو گیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں۔ وہ انہوں نے پارشل گاڑی چلانی بھی شروع کر دی۔ لیجیے آج ایک اور اچھی خبر آ گئی کہ کرونا وائرس بحمد اللہ ٹھیک ہوا، اور کرونا وائرس کے ٹھیک ہونے سے ہمارے ایک بزرگ کمیونٹی کے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات و خواتین بھی ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھائیے۔ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اس میں پروموٹ نہیں کرتے، آپ گواہ ہیں اس بات کے، اللہ کے فضل و کرم سے کبھی پروموٹ نہیں کیا اپنے آپ کو، اپنی ذات کی ہمیشہ نفی کی ہے۔ ہم کسی قابل بالکل نہیں ہیں، صرف اللہ کے پاک ناموں کی برکت ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام قرآن و اہل بیت کا بہترین وسیلہ ہے۔ احکام قرآن، قرآن، تعلیمات حدیث پیغمبر، فرمائشات ائمہ اطہار، تجربات اکابر علماء مجتہدین، اعیان الشیعہ سے ہم استفادہ کرتے ہیں بحمد اللہ، اور کتابیں بھی لکھی ہیں ماشاءاللہ، 12 چھپ چکی ہیں اور 2 چھپنے جا رہی ہیں، انشاءاللہ 14 ہو جائیں گی، 6 رہ جائیں گی، وہ بھی آپ چھپا دیں تاکہ جو محنت کی ہے وہ روحانی محنت لوگوں تک آ جائے۔ ایک زمانہ تھا جنات کو بڑا خطرہ بتایا جاتا تھا، ہم نے وہ سفر بھی آسان کر دیا، جن نکالے الحمدللہ۔ بلکہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی، شکاگو تک میں ویڈیوز بنی کہ جن نے کہا کہ بھئی ہم وہ جو کونی ایلن والے ہیں صاحب، ان سے تو ہم ڈرتے ہیں۔ شکر خدا ہے، ہمارا کیا ڈر ہے، یہ خوف اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، محمد و آل محمد کے وسیلے کا ڈر ہے۔ ہم غریب تو کسی قابل نہیں، کسی گنتی میں نہیں، آج ہیں کل ختم ہو جائیں گے۔ اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کے لیے یہ کام شروع کیا ہے، تھینک لیس جاب ہے، لوگوں نے کوئی قدر نہیں کی، اس لیے چھوڑ بھی دیا ہے آلموسٹ، اب تو چھوڑ دیا ہے، اب تو صرف آپ کے لیے پروگرام کی حد تک آ رہے ہیں۔ اب وہ کام بہت کم نہ کرنے کے برابر کر رہے ہیں، قدر بالکل نہیں کی قوم نے، اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں اب اپنا وقت ضائع کروں۔ اب میں ظاہر ہے کہ اور ریسرچ ورک میں لگ گیا ہوں، اب بتا سکتا ہوں کہ بھئی یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، آپ خود پڑھ لیں یا پڑھا لیں کسی سے۔ حضرات و خواتین، یہ جو پروگرام ہے برکات اسم اعظم، اس نے تہلکہ مچایا۔ کتاب ہی جب آئی، برکات اسم اعظم کی جو کتاب آئی میری بحمداللہ، اس نے بھی پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ شیعہ سنی تمام مکاتب فکر میں، بلکہ کرسچنز نے، میں کرسچنز کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے میری کتابوں سے استفادہ کیا، ظاہر ہے وہ بھی مخلوق خدا۔ حضرات و خواتین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام برکات اسم اعظم نمبر
123 اور آج میں کووڈ-19 کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. کچھ کالز آ رہی ہیں. اب یہ بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کال ہمارے لیے ہے یا ذاتی کوئی کال ہے، کیونکہ یہی فون یوز ہو رہا ہے. کوشش کریں گے کہ ایک اور فون لیں جس فون پہ صرف یہی کالز آئیں، کوئی اور کال نہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی مجھے یہ پوچھنا تھا، ہمارے بھائی ہیں پاکستان میں، جی تو 2-2.5 سال سے وہ جاب لیس ہیں. جی جی تو مطلب جو کوئی بتاتا ہے، جو خود بھی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن مطلب اب تک کوئی ان کو کہیں سے مطلب جس سے بھی کہو تو وہ کوئی بات کہیں بن نہیں رہی. ٹھیک ہے سسٹر، میں عرض کرتا ہوں آپ کو. پہلے تو یہ بات ہے کہ کل میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص درود پڑھے الحمدللہ رب العالمین، تو درود پڑھنے سے 1000 مرتبہ درود پڑھ لے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. آج بتا رہا ہوں 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے رزق و مال میں وسعت ہو جاتی ہے. آج اور عرض کر رہا ہوں سورہ واقعہ جو ڈیلی پڑھے اللہ اس کے رزق و مال میں برکت دے دیتا ہے. چوتھا عمل بتاتا ہوں، جو استغفار کبیر 400 مرتبہ تہجد کے ٹائم پہ پڑھے، نصف شب سے لے کے فجر تک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ، اللہ اس کے رزق و مال میں برکت دے گا. میں دعا کرتا ہوں بہن آپ کے بھائی کے رزق و مال میں برکت ہو، آپ کے رزق و مال میں بھی، تمام ناظرین ہو ناظرات کے رزق و مال میں بھی برکت ہو. کال کرنا چاہیں تو ہماری لائنز اوپن ہیں، 8562665786 پہ کال کر لیں. حضرات خواتین، یہ پروگرام چل رہا ہے برکات اسم اعظم نمبر 123. اس میں آپ کوئی وظیفہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی کامنٹ دے سکتے ہیں، کوئی برکت ہوئی ہو اسم اعظم کی وہ بیان کر سکتے ہیں. کچھ کال ڈراپ ہو جاتی ہیں، معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ کال کر لیں. نمبر میرا ہے 8562665786. ایک جلد نمبر لیں گے جو صرف اس مقصد کے لیے یوز کریں گے تاکہ پرسنل کالز اس میں آئیں ہی نہ، تو آسانی ہو جائے گی. المیدی ٹی وی کے لیے اس کو یوز کیا جائے گا. حضرات خواتین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام برکات اسم اعظم، اور آج ہمارا فوکس ہے وبائی امراض کے بارے میں. پہلے کے جو پروگرام ہوئے تھے رمضان سے قبل کے، میں نے ان میں وہ دعائیں بتائی تھی. دعا الوبا ایک بتائی تھی، بڑی زبردست دعا تھی. الحمدللہ میرے عزیز، میرے شاگرد علامہ کرم علی حیدری سلمہ نے وہ مشہد سے اس کی ایگزیکٹ جو کاپی تھی وہ ارسال کی تھی. میرے پاس تھی کاپی. الحمدللہ انہوں نے بھی میری معاونت کی تھی اس میں. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس دعا سے. وہ پروگرام آپ دیکھ لیں. صاحب کا جتنے پروگرام ہیں وہ سارے یوٹیوب پہ ہیں. اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو یہ جو پروگرام میں کر رہا ہوں برکات اسم اعظم، اس کو باقاعدہ آپ بھیجا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. جس طرح ہمارے سنی بھائی ایک دوسرے کو میسیجز بھیجتے ہیں، اس طرح آپ شیعہ بھائی بہن بھی بھیجیں. ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب علی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انیس صدر بات کر رہا ہوں. جی جی انیس صدر نقوی صاحب، کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر ہے، پروردگار آپ کو سلامت رکھے. میں تو اتنی دعائیں مانگتا ہوں آپ کے لیے، میں آپ کو منہ پہ نہیں کہہ رہا. ویسے حقیقت یہی ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں نا، خدا آپ کو اتنا بڑا اجر دے گا کہ میں بتا نہیں سکتا. آپ تو مجھے بھی بخشوا دیں گے. بڑی مہربانی. پروگرام ہے آپ نے کل جو پروگرام کیا تھا، اور واقعی اور جو مجلس پڑھی کل آپ نے، وہ ریکارڈڈ مجلس ہے. لیکن کہ یہ ہم لوگوں کو اب بھی نہیں ہوش آیا، تو کب ہوش آئے گا؟ آپ بالکل انشاءاللہ آج بھی مجلس ہے، آپ نے پڑھنا ہے، یاد رکھیے گا. آج بھی مجلس ہے شہید کی، شہید غلام مصطفیٰ جعفری. جی جی. اچھا، بہت بہت شکریہ. اچھا کردہ، مجھے صرف ایک بات معلوم اپنے لیے معلوم کرنا تھا. میں نے کافی میں دعائیں وہیں پڑھتا ہوں. سورہ حشر کی آخری جو تیسری دعائیں ہیں، شاید آپ نے ہی بتایا تھا. جی میں نے عرض کیا تھا. ہاں آپ نے بتایا ہوگا یقیناً. اور وہ اس میں مجھے اتنی برکات ہوئی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ پھر سب کو بتائیں
میں کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اس سے بہت بیماریاں ختم ہوئی. مجھے یقین کیجیے 3 دن میں بیمار رہا, بہت ہائی بلڈ پریشر, بہت ہائی بلڈ پریشر ہوا, اور وہ اتنا ہوا کہ وہ بہت مسئلہ بن گیا. پھر میں نے یہی جو لے پڑھا تو اس سے اللہ کا شکر ہے پروردگار بہت فائدہ ہوا ہے. اب مجھے ایک اور ہے کہ میں شوگر بہت ہائی ہو جاتی ہے ایک دم سے, تو اس کے لیے کوئی شوگر کے لیے بہترین عمل ہے. کل ہمارے سید اعجاز احمد بخاری صاحب نے بتایا تھا, ایک عمل میں نے عرض کیا تھا, میں نے بھی اس کو آزمایا ہے, اور بخاری صاحب نے بھی اور لوگوں نے بھی. وعنت الوجوہ للحی القیوم, اگر 24 گھنٹے میں آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیں تو 100% شوگر کنٹرول رہے گی. اچھا, شکریہ بہت بہت. میں نے یہ جو آپ کے لیے عرض کر دوں بھائی انیس حیدر صاحب کہ اتفاق سے یہ جو میری کتاب ہے, آغا دکھا دیں اس کتاب کو, یہ تحفہ درویش, میں نے یہی جو آیات آپ فرما رہے ہیں نا سورہ حشر کی, ان آیات پر ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس آرٹیکل کا نام رکھا تھا تحفہ درویش. اس آرٹیکل کے بعد پھر میں نے یہ پوری کتاب لکھ دی, یہ سورہ حشر والی جو آیات ہے. تو اس پر انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے پروگرام کروں گا. بہت مہربانی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. شکریہ, جزاکم اللہ خیر الجزا. آپ نے انکریجمنٹ فرمائی. سید انیس حیدر نقوی بہت ہی نیک مومن ہیں, بزرگ ہیں, اللہ سلامت رکھے. شاہ نجف سے ان کا تعلق ہے. شاہ نجف کے بھائیوں کو, اپنے بھتیجے فرحان کو بھیجیے یہ درس, تاکہ وہ سب کو بھیجیں. گھر گھر میں یہ تعلیمات عام ہونی چاہیے. یہ ترویج ہے محمد و آل محمد کے مذہب کی, قرآن و اہل بیت کی. سخاوت حسین کی یہ ترویج نہیں ہے. سخاوت حسین اگر اپنی ترویج کرتا تو وہ اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کرتا. میں تو محمد و آل محمد علیہ السلام کے قصے بیان کر رہا ہوں, اور ان کا ارشاد. بھائیوں بہنوں, آپ کا میں شکر گزار بھی ہوں. ماشاءاللہ 1-2 کالز ڈراپ بھی ہو رہی ہیں, تو آپ کال کر لیں. ندیم شاہ صاحب ہیں ہمارے لانگ آئلینڈ سے, ان کی کال ڈراپ ہوئی ہے. ایک اور المہدی سینٹر سے کوئی بھائی ہے, ان کا شاید نام بھی ندیم ہے اتفاق سے. چلیے, حاجی محمد رضا گجر آ گئے ہیں, دیکھیے کیا کہتے ہیں حاجی صاحب. السلام علیکم جناب حاجی صاحب. وعلیکم السلام. بسم اللہ بسم اللہ جناب, کیسے مزاج؟ کیا طبیعت ٹھیک ہے جی؟ شکر خدا, آپ کی دعائیں جناب, آپ کی دعائیں. چلو شکر الحمدللہ. قبلہ کل آپ کی زیارت ہو گئی تھی. شکریہ آپ کا, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. کل 1.5 روٹی کھائی, ابھی بتایا ہے درس میں بھی. حالانکہ ہماری جو منازل آخرت کی مجالس ہیں انہوں نے 1 روٹی پہ ہمیں روک دیا ہے, مگر کل 1.5 روٹی کھائی. یہ میں سن رہا تھا قبلہ, ماشاءاللہ بہت اچھا درس دیا آپ نے. الحمدللہ. تو قبلہ اصل میں جو آپ کہتے ہیں نا اثر تب ہوتا ہے جب لوگ سنیں گے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, سنتے نہیں, دیکھتے نہیں, بھیجتے نہیں. مثلا آپ دیکھیے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں, جتنے بھی بہنیں میری جتنی ہیں, وہ آج سے تہیہ کر لیں کہ جو درس آج کا ہے وہ سب کنٹیکٹ کو بھیجیں گے. جو برکات اسم اعظم آج کا سب کو بھیجیں گے. کچھ آج بھیجیں گے, آج کی مجلس جو رات کی کل بھیج دیں گے. آپ یقین کریں 10-15 دن میں ایک روحانی انقلاب آ جائے گا. تو ہم لوگوں کو تو قبلہ آپ کی دعاؤں سے بہت فائدہ ہوا ہے. شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. تو بتائیں گے بھی اور بتا بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت و تندرستی والی دے, آپ کا سایہ ہمارے لوگوں کے سر پہ رہے, اللہ اور آپ کو لوگوں نے سلامت. دیندار بنا دیا قبلہ. الحمدللہ. جی شکریہ, ہمارے لیے دعا فرمائیں. اللہ آپ کو, آپ کے گھر والوں کو زندہ و سلامت رکھے. نور جمال میں بھی سب خیر ہو, آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو. حاجی محمد رزاق گجر نے بہت اچھی کال کی ہو, سسٹر تھی جنہوں نے کال کی تھی, وہ ہمیں خمس بھی دیتی ہیں. بھائیوں بہنوں, خمس بھی ہمیں دو, زکوٰۃ بھی ہمیں دو, عطیات بھی ہمیں دو. ہم آپ کا دیا ہوا پیسہ آپ کی آخرت کے لیے خرچ کریں گے, آپ کے بزرگوں کی آخرت کے لیے خرچ کریں گے, آپ کے مرحومین کے لیے خرچ کریں گے. حلف لے لیں آپ کے دیے ہوئے پیسے کو ہم اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کریں گے. اللہ ہمیں مزدوری کی توفیق دے گا, صحت دے گا, ہم اپنا پیسہ مزدوری سے کمائیں گے, یا غریبوں کو ہم دیں گے. یتیموں کی کالز ہیں, خدا جانتا ہے, صبح شام کالز آتی ہیں غریبوں کی, یتیموں کی. بحمدللہ آج تک جتنی کالز آئی تھیں ان 2 مہینوں میں, 2.5 مہینوں میں, سب کو پیسے بھیجے ہیں. اب آپ دیں گے تو آگے بھیجیں گے. اس کے بھی بل دینے ہوتے ہیں, ٹی وی کے بھی, انٹرنیٹ کے بھی بلز ہوتے ہیں, کرائے پہ جو سرور لیے ہوئے ہیں ان کے بھی بلز ہیں. ایسے تو خواب میں تو نہیں چل رہا, اتنا بڑا ٹی وی چینل چل رہا ہے, 1.25 سے 1.5 لاکھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں 24 گھنٹے میں. آپ اندازہ فرما لیں. آپ حضرات خواتین ان دروس کو, ان پروگرامز کو, ان مجالس کو
ابھی آپ نے انیس حیدر صاحب سے سنا کہ کل کی جو مجلس تھی قیامت کی مجلس تھی، کل کی مجلس کا خود مجھ پہ بڑا اثر ہوا، اللہ کی ذات اس پر گواہ ہے، اور میرے اوپر ظاہر اثر ہوتا ہے، آپ پہ بھی ہوتا ہے اثر، آپ بھیجیں، آگے بھیجیں، ریٹنگ بڑھائیں۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بھائی بہن آگے بڑھاتے نہیں، نہ میسیج۔ میں شکر گزار بھی ہوں ہمارے آغا خاور علی خاور صاحب کا، خادم القرآن کا، جنہوں نے قرآن کا پروجیکٹ شروع کر دیا ہے، ماشاءاللہ وہ پیغام بھیج رہے ہیں، دروس قرآن کے پیغام بھی بھیج رہے ہیں، مجلسوں کے پیغامات بھی لکھ بھی رہے ہیں، بھیج بھی رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی 2-4 لوگ آگے ہیں جو ان چیزوں کو آگے بھیجیں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ پھر یہ پیغام ہمارا آگے جائے۔ مجھے یاد ہے میرے کسی بھائی نے بتایا کہ ہمارے وہیں پر جہاں ہمارا سنٹر ہے، اشارہ کر رہا ہوں، وہاں پر ایک کوئی پیر صاحب رہتے ہیں، تو پیر صاحب نے بلڈنگیں خرید لی ہیں۔ تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو قبلہ، وہ پیر صاحب اتنے عرصے میں، حالانکہ وہ آپ کی کتابوں سے دیکھتے ہیں، ان کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، انہوں نے تو بلڈنگیں خرید لی، اور آپ سے ایک بلڈنگ بڑی مشکل سے پے آف ہوئی، چھوٹی سی، یعنی وہ مسجد کی۔ تو میں نے ان کو مذاق میں کہا، مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ فلاں 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 کا جو دور تھا اس میں بڑی فتوحات ہوئی سرکار، اور آپ 1-2 جنگوں میں پھنس کے ہی رہ گئے۔ تو آپ نے فرمایا تھا ان کے ہم مشیر تھے اور ہمارے تم مشیر ہو۔ ہمارے بھائی بہنوں نے ہمیں کبھی پروموٹ ہی نہیں کیا، ورنہ جو میرے پاس ایسٹ اور خزانہ تھا اور ہے، اگر میرے بھائی بہن تعاون کرتے تو پورا کونی آئلینڈ ہم خرید لیتے۔ لہذا مجھ پہ نہ گلا کریں، گلا اپنے آپ کو کریں کہ آپ نے قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی ہے، آپ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ میرا تو وقت گزر گیا ہے، میری تو اب آخرت کی تیاری ہے، اللہ میری عاقبت بخیر کرے، باقی ماندہ جو میری زندگی ہے مجھے دین کی توفیق دے، خدمت کی۔ آپ حضرات و خواتین ذرا ابھی بھی ہراول دستہ بنے، ساتھ دیں تو بڑے پروجیکٹ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ پروگرام جا رہا ہے، برکات اسم اعظم نمبر 123، اور کووڈ-19 کے بارے میں کل اصل میں تلاش بسیار کے باوجود مجھے وہ آرٹیکل ہی نہیں ملا۔ ہمارے احباب بھی تو ماشاءاللہ کسی کے پاس بھی نہیں تھا، میرے فون سے ہمارے مولانا وسیم عباس سلمہ نے سب ڈیٹا ختم کر دیا، تو میرے پاس ظاہر پرانے آرٹیکل ہیں ہی نہیں۔ کاش کہ کوئی سنبھال کے رکھے ان چیزوں کو، تو وہ ملے گا تو میں پھر وہ بھی شیئر کروں گا۔ جو حاجی محمد رضا گجر صاحب نے فرمائش کی تھی کہ ہربل علاج کیا ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ حضرات و خواتین، رزق کے بارے میں کچھ اعمال آج بتا دیے، کچھ کل بتائے تھے، آج کچھ میں اور وضاحتیں کرتا ہوں۔ کووڈ-19 کے لیے، وبائی امراض کے لیے پہلے بھی بتا چکا ہوں، پہلے کے پروگرامز میں آرٹیکل بھی لکھ چکا ہوں۔ یہ جو دعائے جوشن کبیر ہے اور دعائے جوشن صغیر، یہ بہترین دعائیں ہیں دونوں، شفائے مریض کے لیے بھی، وبائی امراض کے لیے بھی، حادثات سے حفاظت کے لیے بھی، بچوں کے بہکنے سے بچنے کے لیے بھی، خود بہکنے سے بچنے کے لیے بھی، یہ بہترین دعائیں۔ آپ ان دعاؤں کو بروئے استعمال لائیں، بروئے خاطر لائیں، انشاءاللہ ان سے بہت فائدہ ہوگا آپ حضرات و خواتین کو۔ بلکہ آپ دیکھیں تو دعائے جوشن کبیر میں باقاعدہ میں نے اپنی کتاب تحفہ درویش میں لکھا ہے، 100 فائدے لکھے گئے، ہر پیراگراف کا ایک فائدہ ہے۔ مفاتی میں بھی ہے، مفاتی الجنان میں بھی یہ دعا موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ فائدے لکھے گئے، ایک ایک پیراگراف کا فائدہ ہے۔ لہذا آپ حضرات خواتین اس دعاء الجوشن کو ضرور پڑھیں اور دعاء الجوشن سے استفادہ کریں۔
میں نے جوشن کبیر جوشن صغیر دونوں کو لکھا ہے. مثلا مشکل کی آسانی کے لیے پہلا پیراگراف ہے، امتحان یا روزگار میں کامیابی کے لیے دوسرا پیراگراف ہے، کسی پر فوز و کامیابی حاصل کرنے کے لیے تیسرا پیراگراف، چوتھا دونوں جہانوں میں عزت کے لیے، پانچواں بزرگواری حاصل کرنے کے لیے، چھٹا درجات کی بلندی کے لیے، ساتواں بلاؤں سے دوری کے لیے، یہ جو بلا ہے کرونا وائرس، آٹھواں دنیا اور آخرت کی امان کے لیے یہ بھی استعمال ہوگا، خوف اور بیماری کے لیے نواں پیراگراف، اعمال کی قبولیت کے لیے 10واں، رزق میں اضافہ کے لیے جو سوال آج بہن نے کیا تھا اپنے بھائی کے لیے، 11واں 12واں ہر آفت سے نجات کے لیے. کووڈ-19 سے بڑی آفت کیا ہوگی؟ یہ آج کل رائٹس جو چل رہے ہیں، یہ جارج فلوئڈ کے قتل کے بعد، بروٹل کلنگ کے بعد، اور پولیس والوں کی مستیوں کے بعد، اور ہمارے صدر محترم کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ تقاریر کے بعد، اللہ ہدایت کرے سب کو. نظر بد کے لیے 13واں پیراگراف ہے، ہر آفت سے نجات کے لیے 12واں تھا، 14واں نعمتوں کے اضافہ کے لیے، 15واں ترقی کے لیے، 16واں دشواری سے نجات کے لیے، بڑی دشواری ہے اس وقت، گھر میں لاک اپ ہو چکے ہیں، 17واں ہر مہم میں کامیابی کے لیے، 18واں روزگار میں برکت کے لیے، 19واں درجات کے اضافہ کے لیے، 20واں غم و اندوہ سے نجات کے لیے، دیکھیے یہ غم و اندوہ سے نجات اس سے مل جائے گی، 21واں گناہوں کی بخشش کے لیے، 22واں خوشحالی کے لیے، 23واں رحمت خدا کے نزول کے لیے، 24واں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، 25واں بیماریوں سے شفا کے لیے، ہر بیماری سے شفا، 26واں بخار سے شفا، یہ خود کووڈ-19 بخار ہی سے شروع ہوتی ہے، 27واں خطرہ سے امان کے لیے، 28واں آدھے سر کے درد کے لیے، یہ بڑا عام آ رہا ہے، 29واں مشکل کام کی آسانی کے لیے، 30واں فتح و ظفر یابی کے لیے، 31واں آنکھ کے درد کی شفا کے لیے، 32واں دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، 33واں عہدیداروں سے ملنے سے فائدے کے لیے، 34واں رات کو جو ڈر جائیں ڈر ختم ہو جائے گا، جو فداہن کے درد کے لیے، 35واں ابھی ایک صاحب ہیں 70 سال کے ہیں، مر رہے تھے رات کو، ایک دن پرسوں رات کو، کہ جی ایک دانت رہ گیا اکلوتا بیچارہ، باقی دانت سارے ختم ہو گئے، اور وہ اکلوتا دانت جو ہے جب تک نکالے نہیں درد نہیں جا رہا. میں نے ان کو دعا بتائی، دوا بتائی، ٹھیک ہو گئے، مگر درد آج تک نہیں دیکھا. اللہ ان کو ہدایت کرے. جوف دہن کے درد کے لیے 35واں پیراگراف، 36واں جادو سے حفاظت کے لیے، 37واں جنگ میں کامیابی کے لیے، 38واں خدا کی پناہ میں رہنے کے لیے، 39واں خطاؤں سے مغفرت کے لیے، 40واں ہلاکت سے نجات کے لیے، 41واں حفاظت جان کے لیے، 34واں 42واں معاف کرنا 41واں حفاظت جان کے لیے، 42واں امیروں کے شر سے بچنے کے لیے، 43واں انس کے لیے، محبت کے لیے، 34واں خواب میں ڈر کے خلاف، 45واں مرگی سے شفا کے لیے، بہت سارے مرگی کے مریض ہیں، 46واں بھی مرگی کے لیے، جبڑے کی بیماریوں کے لیے، جاگ کی بیماریوں کے لیے، 47واں درد شکم کے لیے. اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے، اکثر کو ہمارا معدہ خراب ہے، کیونکہ کھائیں گے بے حساب تو معدہ تو خراب ہوگا. 48واں دل کی دھڑکن کے لیے، ڈپریشن کے لیے میں نے اسے آزمایا ہے. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں یہ، 10 کے پیراگراف سمجھ لیں. 49واں آنکھوں کے نور میں اضافہ کے لیے، 50واں دشمنوں سے حفاظت کے لیے، 51واں غربت و افلاس سے نجات کے لیے، 52واں خلوص کے اضافہ کے لیے، 53واں درد جوف دہن کی شفا کے لیے، 54واں درد پہلو سے شفا کے لیے، 55واں ہر بیماری سے شفا کے لیے. کووڈ-19 کیا چیز ہے اللہ کے کلام کے سامنے. 56واں لال آندھی کو روکنے کے لیے، 57واں رات کی آندھی کو روکنے کے لیے، 58واں عزت کے اصول کے لیے ریپیٹ ہوا.
59वां दर्द मैदा के लिए फिर रिपीट हुआ। 60वां तस्खीर क़ुलूब के लिए लोग आपकी इज्जत करेंगे। 61वां कारोबार में फ़ायदे के लिए। 62वां तैसीर उमूर के लिए कि काम सही हो जाए। 63वां दिल के सुकून के लिए, डिप्रेशन के खिलाफ भी, दिल के अमराज के लिए भी, दर्द शकीका से निजात के लिए। 64वां 65वां तौबा की कबूलियत के लिए। 66वां फ़क्र से निजात। 67वां दर्जात की बुलंदी के लिए। 68वां वबाई अमराज से निजात के लिए। 69वां नज़र बद से हिफाजत। आम तौर पे कहते हैं नज़र बद लग गई, पीरों फ़कीरों के पास बिल्कुल ना जाए। सूरह नून वल कलम की आखिरी 2 आयतें लिख लें, ये 69वां जुमला पढ़ लें। 70वां उम्र में इजाफे के लिए। बहुत सारे लोग मरना नहीं चाहते, तो आइए ये पढ़िए। 71वां हालात की तेज़ हवाओं से हिफाजत के लिए। जो औरतों को पिस्तान का मरज़ होता है, 72वां। आर्थराइटिस के लिए 73वां, मैंने खुद आजमाया है लोगों के लिए। 74वां औलाद के हुसूल के लिए। 75वां अजमत इंसान के लिए। 76वां फुल बहरी और बरस, ये जो सफ़ेद दाग बन जाते हैं इनके लिए। 78वां उल्फत में इजाफा के लिए। 79वां कैद से रिहाई के लिए। बहुत सारे लोग कैद में थे, आ गए घर। 80वां नेमत में इजाफा के लिए। 81वां कनपट्टी के दर्द के लिए। नासूर की शिफा के लिए 82वां। 83वां दर्द कमर। अक्सर लोगों को, हमारे भाई मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी को मुकम्मल शिफा मिल गई थी दर्द कमर से। 84वां दाएं पहलू में दर्द से निजात के लिए। 85वां दर्द कमर से बचाव के लिए। 86वां तिली की बीमारी के लिए। 87वां हर किस्म के दर्द से निजात के लिए। 88वां पेशानी की तकलीफ से बचाव के लिए। सलसले बाउल, जिन्हें पेशाब ज़्यादा आता है, 89वां। 90 नंबर दर्द नाफ से हिफाजत के लिए। 91 नंबर पथरी से निजात के लिए। 92 नंबर बवासीर से इलाज के लिए। फोड़े निकले हुए हो तो 93 नंबर के पैराग्राफ पढ़े। नाक की बीमारियों के लिए 94। पेट की बीमारियों के लिए फिर रिपीट हुआ है 95। घुटनों की बीमारी के लिए 96। वो गोडे पकड़े गए जो कहते हैं हमारे पंजाबी भाई, गोडे रखे ना जमीन पे, इबादत करें तो गोडे नहीं पकड़े जाएंगे। गले के अमराज से निजात के लिए 97 नंबर। मुराद के पूरे होने के लिए 98। 99 पाँव की बीमारी के लिए। 100वां पिंडली की तकलीफ के लिए। आज की हद तक यही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल फिर हाजिरी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चीज़ जो ज़रूरी थी वो मैं अर्ज़ कर दूँ। एक दुआ थी, तस्नीम उस ज़मान सहर ने लिखी थी। हज़रात ख़वातीन मेहरबानी फरमाइएगा, दुआ कीजिएगा तस्नीम उस ज़मान सहर के लिए अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ो नासिर।